بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں۔ شکریہ۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر بندگان خدا کی کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ یوسف صلاح الدین کے لہجے کی سنجیدگی کچھ اور نمایاں ہو جاتی۔ اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے شل ہوئے جاتے ہیں اور کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اور میں اس کے عذاب میں پکڑ لیا جاؤں۔ خلیفہ اسد ایک رنگین مزاج انسان تھا۔ وہ شراب بھی پیتا تھا اور رقص و سرور کی محفلیں بھی سجاتا تھا، جن میں مصر کے امراء اور دیگر معززین بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ خلیفہ اسد نے کئی بار یوسف صلاح الدین کو بزم و کیف و نشاط میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی تھی، خلیفہ محترم، یہ میرا مزاج بھی نہیں اور پھر میرے فرائض مجھے اس تفریح کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یوسف صلاح الدین کا انکار سن کر خلیفہ اسد دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہتا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ دراصل یہ خلیفہ کی ایک انتہائی خطرناک چال تھی۔ وہ یوسف صلاح الدین کو شراب کا عادی بنانا چاہتا تھا تاکہ یہ سالے نوجوان جلد از جلد تباہ ہو جائے۔ یوسف کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ خلیفہ کی دعوت مشروب و طعام میں بھی بہت کم شریک ہوتا تھا، اور یہ ساری احتیاطیں اس لیے تھیں کہ جیسے ہی یوسف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، اس کے چند روز بعد ہی دمشق سے سلطان نور الدین زنگی کا ایک معتمد قاصد مصر پہنچا تھا، اور پھر اس نے تنہائی میں سلطان عادل کا ایک خط یوسف صلاح الدین کے حوالے کیا تھا۔ اس خط میں مندرجہ ذیل عبارت درج تھی: یوسف، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میں ایک ہی وقت میں دو متضاد کیفیات سے دوچار ہوں۔ ایک طرف مجھے تمہارے چچا اسد الدین شیرکوہ کی موت کا بے پناہ غم ہے، اور دوسری طرف تمہارے وزیر اعظم بننے کی بے اندازہ مسرت۔ اب تم بہت غور سے میری کچھ باتیں سنو اور ان پر پورا عمل کرو۔ اگر تم نے اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی سے کام لیا تو تمہاری ذات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یاد رکھو تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ آج تم پر یہ حقیقت اور سچائی پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مصر کی سرزمین پر میرے نمائندہ خاص ہو۔ میں دنیاوی اقتدار کا منکر نہیں ہوں، مگر میں اس مادی طاقت کو اپنے مقصد تک پہنچنے کا ایک خاص ذریعہ سمجھتا ہوں، اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ملت اسلامیہ کو عیسائیوں اور یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ کر دوں۔ پھر وہ وقت بھی آئے کہ مجھے بیت المقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ میں نے زندگی بھر ایک ہی خواب دیکھا ہے، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس خواب کی تعبیر ملنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بیت المقدس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مصر پر ہماری گرفت مکمل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرو گے۔ یقیناً تم بہترین شاہ سوار ہو اور جوگان کے عظیم کھلاڑی، مگر اب یہ کھیل تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہارے اس شوق سے کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلیفہ اسد اور دیگر مصری وزراء کو بھی اپنا دوست نہ سمجھنا کہ ان لوگوں نے تمہیں بڑے جبر کے عالم میں قبول کیا ہے۔ عام تماشوں اور تفریحوں میں کبھی شرکت نہ کرنا، اور آخری ہدایت یہ ہے کہ اپنے محافظ دستے میں شامل کیے جانے والے افراد کی خوب چھان بین کر لینا، کہیں بدعقیدہ لوگ نقاب پہن کر قریب نہ آ جائیں۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو کہ اہل ایمان کے لیے بس اس کا سہارا کافی ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط پڑھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان عادل کی ان ہدایات کے بعد یوسف صلاح الدین نے اپنے گرد مصر کے ان صحیح العقیدہ نوجوانوں کو جمع کر لیا تھا جو ایک طویل عرصہ تک باطنیوں کے جبر و تشدد کا شکار رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کی تھی اور ہر وقت سائے کی طرح یوسف صلاح الدین کے ساتھ رہتے تھے۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری کے جاسوس فقیروں کے بیس میں کئی ہفتوں تک قصر وزارت پر چکر لگاتے رہے، مگر یوسف صلاح الدین ایک دن بھی شکار کے ارادے سے باہر نہیں نکلا۔
وہ جب بھی باہر آیا تو اپنے فوجی دستے کے ساتھ کسی علاقے کا دورہ کرنے کے لیے بلا آخر باربک کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مصر کے انتظامی امور پر یوسف صلاح الدین کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ اسد کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ان پریشانیوں کا بنیادی سبب یوسف صلاح الدین کے حیرت ناک اقدامات تھے۔ ایک دن یوسف نے قصر خلافت پر متعین فوجی دستے کو تبدیل کر دیا۔ یہ خلیفہ اسد کے پرانے نمک خوار سپاہی تھے جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے محل میں موجود رہتے تھے۔ مصر کے حکمران نے یوسف صلاح الدین کے اس اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اسے تنہائی میں طلب کر کے غضبناک لہجے میں کہا، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے ذاتی حفاظتی دستے کو تبدیل کر دو؟ میں یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے خلیفہ کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ خلیفہ اسد کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا اور اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ محترم چچا، اسد الدین شیرکو کی وفات کے بعد میرے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ میں اقتدار کے ساتھ آپ کی جان کی حفاظت بھی کروں گا۔ میں اس معاہدے کے تحت اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ کیسی فرض کی بجا آوری کہ تم میرے معتبر محافظوں کو مجھ سے دور کر رہے ہو۔ خلیفہ اسد کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ جن محافظوں کو آپ اپنا وفادار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل غدار شاور کے آدمی ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے پریقین لہجے میں کہا۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ اسد کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور کسی قدر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو؟ یوسف صلاح الدین نے فوراً ہی امیر عز الدین کو اس مخصوص کمرے میں طلب کر لیا جہاں یہ تلخ اور ناگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ امیر عز الدین کمرے میں داخل ہوا اور خلیفہ اسد کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ امیر عز الدین، تم خلیفۃ المسلمین کو بتاؤ کہ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ یوسف نے عز الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں شاور سے پوری طرح معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حکومت کے کن کن شعبوں پر اس کے اثرات ہیں اور اس کے وفادار کہاں کہاں ہیں۔ امیر عز الدین نے بصد احترام عرض کیا، مگر آپ کی وجہ سے میرا کام نامکمل رہ گیا۔ میری وجہ سے؟ خلیفہ اسد نے حیران ہو کر کہا۔ اب غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ آپ نے شاور کے قتل کرانے میں بہت عجلت کی۔ امیر عز الدین کے لہجے میں احترام کے ساتھ شکایت کا رنگ بھی موجود تھا۔ آپ بار بار شاور کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے حکم سے مجبور ہو کر اس غدار کی گردن اڑا دی اور سر کو تشت میں سجا کر آپ کے حضور میں پیش کر دیا، لیکن مرنے سے پہلے اس ملت فروش نے بڑی خوفناک بات کہی تھی۔ یہ سن کر خلیفہ اسد گھبرا گیا اور اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً یوسف صلاح الدین کو بھی احتراماً اٹھنا پڑا۔ تم بات کو اتنا طول کیوں دے رہے ہو؟ جلدی بتاؤ کہ اس ضمیر فروش نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا۔ خلیفہ اسد کی آواز سے خوف اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو میری موت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امیر عز الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، میں نے اس کی وجہ پوچھی تو شاور نے جواب دیا کہ میرے بہت سے آدمی خلیفہ کے وفاداروں کی صف میں شامل ہیں۔ میرے مرنے کے بعد موقع ملتے ہی وہ امیر المومنین کو قتل کر دیں گے۔ میں شاور کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ امیر عز الدین نے کسی قدر پریشان لہجے میں کہا، خلیفہ اسد کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا جب میں نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو شاور بہت زور سے چیخا، اگر خلیفۃ المسلمین میرے جرم کی معافی کا اعلان کریں اور مجھے مصر سے جانے کی اجازت دیں تو میں ان سارے غداروں کے نام بتا سکتا ہوں۔ میں نے شاور کی چیخ سن کر اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا اور شاور سے کہا، پہلے تو ان غداروں کے نام بتا دے، پھر تیری پیشکش پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شاور نے جواباً کہا، اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ پہلے میرے اور خلیفۃ المسلمین کے درمیان
جہاں بخشی کا معاہدہ طے پائے گا پھر میں اپنے آدمیوں کے نام بتاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے نام بتا دوں اور بعد میں ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ میں نے شاور کی پیشکش پر کئی زاویوں سے غور کیا، وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بھی بچا سکتا تھا۔ امیر عز الدین نے تشویشناک لہجے میں کہا، پھر ایک بار خیال آیا کہ اسے آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے تاکہ ہمیں ان فترہ گروں سے نجات مل جائے جو زیر زمین چلے گئے ہیں۔ ابھی میں اس کشمکش میں تھا کہ آپ کا آخری حکم آ گیا کہ بلا تاخیر شاور کا سر کاٹ کر خلیفۃ المسلمین کے حضور میں پیش کر دیا جائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ جان بوجھ کر حکم عدولی کر رہے ہیں اور غدار وطن کو پناہ دے رہے ہیں۔ مجبوراً میں نے شاور کی شدید التجاؤں کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ خلیفہ اسد اب بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے امیر عز الدین کو مخاطب کر کے انتہائی جھنجھلاہٹ کے لہجے میں کہا، وقت گزر جانے کے بعد اس قدر خوفناک سازش کی نشاندہی کر رہے ہو۔ ابھی وقت گزرا نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر عز الدین نے مؤدبانہ عرض کیا، اس لیے پیش بندی کے طور پر یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ خلیفہ اسد خاموش ہو گیا، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر طویل سکوت کے بعد وہ اپنے وزیر اعظم یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوا، ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا تم شاور کے ہم نواؤں کو تلاش کر سکو گے؟ خلیفہ اسد اب بھی ایک انجانے خوف سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ طویل تحقیق اور جستجو کے بعد ہم شاور کے آدمیوں تک پہنچ جائیں، یوسف صلاح الدین نے انتہائی ذہانت سے جواب دیا۔ فی الحال فوری طور پر یہ بندوبست اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی ذات تمام خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ برائے کرم اب آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کی وفاداریاں تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہیں اور وہ ہر حال میں اپنی جان آپ پر نثار کر سکیں۔ یوسف صلاح الدین کی بات سن کر خلیفہ اسد نے اپنی زرنگار کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ یوسف صلاح الدین نے ہاتھ کے اشارے سے امیر عز الدین کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، پھر دونوں کی نظریں خلیفہ اسد کے چہرے پر مذکور ہو گئیں۔ یوسف صلاح الدین اور امیر عز الدین نے مصر کے فرمانروا کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ خلیفہ اسد کی آنکھیں بند تھیں اور ان کی انگلیاں اس طرح حرکت کر رہی تھیں جیسے وہ کچھ شمار کر رہا ہو۔ بار بار اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار ابھرتے تھے اور دوبارہ انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگتی تھی۔ کمرے پر مکمل سکوت کی فضا طاری تھی۔ کچھ دیر بعد خلیفہ اسد نے آنکھیں کھول دیں، پھر سیدھا ہو کر یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوا، میں نے دور تک نظریں دوڑائیں، بہت حساب لگایا، بہت حسن ظن سے کام لیا، مگر اپنے صحیح جانصاروں کی تعداد 15-20 سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ خلیفہ اسد کے چہرے سے شدید مایوسی جھلک رہی تھی۔ تو پھر ان جانصاروں کو ہر وقت اپنے قریب رکھیے، یوسف صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، باقی سپاہیوں کو شک کی بنیادوں پر قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں ملک کے مختلف تعمیری کاموں میں لگا دیا جائے گا۔ تو کیا 15-20 سپاہی ملک کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گے؟ خلیفہ اسد نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہٹائے جانے والے سپاہیوں کی جگہ دوسرے محافظ تعینات کیے جائیں گے۔ یوسف صلاح الدین نے اس طرح کہا جیسے وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل اپنی فوج کو لڑا رہا ہو۔ ان نئے سپاہیوں کی جانصاری کی ضمانت کون دے گا؟ خلیفہ اسد نے چونک کر کہا، میں۔ یوسف صلاح الدین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی پریقین لہجے میں کہا، وہ ایسے جانباز سپاہی ہوں گے جنہیں دیکھ کر موت بھی منہ پھیر لے گی، مگر وہ اپنے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اگر کوئی عام صورتحال ہوتی تو شاید خلیفہ اسد اتنی جلدی یوسف صلاح الدین کے اس اقدام کی منظوری نہیں دیتا، مگر شاور کے آدمیوں کے خوف سے خلیفہ نے فوری طور پر اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ پھر وہ سپاہی جن پر خلیفہ اسد نے اپنے بے پناہ اعتماد کا اظہار کیا تھا محل میں چھوڑ دیے گئے اور باقی فوجیوں کی جگہ 2000 نئے سپاہی قصر خلافت کی حفاظت پر متعین کر دیے گئے۔ یہ تمام سپاہی یوسف صلاح الدین کے جانصار تھے اور انہوں نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے
خفیہ خلف اٹھایا تھا۔ ہم اس ذات پاک کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا حقیقی نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اس ساری منصوبہ بندی میں یوسف صلاح الدین نے کسی عیاری سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ شاور کے آخری الفاظ سے سیاسی فائدہ اٹھایا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ہدایات کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ آسد اور مصر کے دوسرے باغیوں کی عسکری طاقت کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔